بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 14ویں قسط پیش خدمت ہے۔ یہودن زینب بنت الحارث نے جو سلام بن شکم کی بیوی تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں آنکھیں بچھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا پیش کیا۔ اس نے سالم دھمبا بھونا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو دمبے کا کون سا حصہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستی پسند فرمائی۔ یہودن دمبے کی دستی کاٹ لائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بشیر بن البارہ کے آگے رکھ دی۔ بشیر بن البارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوٹی کاٹ کر منہ میں ڈال لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوٹی منہ میں ڈالی مگر اگل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مت کھانا بشیر، اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ بشیر بن البارہ بوٹی چبا رہے تھے۔ انہوں نے اگل تو دی لیکن زہر لعاب دہن کے ساتھ حلق سے اتر چکا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے یہودن، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ یہودن انکار نہیں کر سکتی تھی، اس کے جرم کا ثبوت سامنے تھا۔ بشیر بن البارہ حلق پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور چکرا کر گر پڑے۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے بشیر کو پھر اٹھنے نہ دیا۔ وہ زہر کی تلخی سے تڑپے اور فوت ہو گئے۔ یہودا نے بڑی دلیری سے اعتراف کیا، اے محمد، خدائے یہودا کی قسم، یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودن اور اس کے خاوند کے قتل کا حکم فرمایا اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ آپ نے جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا تھا ان کی ذہنیت کے مطابق بدل ڈالا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں، مردان بن عثمان نے مجھے بتایا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرض میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے 2-3 روز پہلے بشر البارہ کو، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں، فرمایا تھا، بشر، میں آج بھی اپنے جسم میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو اس یہودن نے گوشت میں ملایا تھا۔ میں نے گوشت چبایا نہیں، اگل دیا تھا، مگر زہر کا اثر آج تک موجود ہے۔ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیماری کا باعث یہی زہر تھا۔ خالد نے کہا، محمد کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ ابو جریج نے کہا، آخر کب تک؟ اس کا جادو کب تک چلے گا؟ اسے ایک نہ ایک دن قتل ہونا ہے خالد۔ ابو جریج نے خالد کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے محمد کے قتل کی کبھی کوئی ترکیب سوچی ہے؟ خالد نے جواب دیا، کئی بار۔ جس روز میرے قبیلے نے بدر کے میدان میں شکست کھائی تھی، اس روز سے محمد کو اپنے ہاتھوں قتل کرنے کی ترکیبیں سوچ رہا ہوں، لیکن میری ترکیب کارگر نہیں ہوئی۔ کیا وہ ترکیب مجھے بتاؤ گے؟ خالد نے جواب دیا، کیوں نہیں، بڑی آسان ترکیب ہے۔ یہ ہے کھلے میدان میں آمنے سامنے کی لڑائی، لیکن میں ایک لشکر کے مقابلے میں اکیلا نہیں لڑ سکتا۔ ہم 3 لڑائیاں ہار چکے ہیں۔ ابو جریج نے کہکا لگا کر کہا، خدا کی قسم، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ولید کا بیٹا بیوقوف ہو سکتا ہے۔ میں یہودیوں جیسی ترکیب کی بات کر رہا ہوں، میں دھوکے اور فریب کی بات کر رہا ہوں۔ محمد کو تم آمنے سامنے کی لڑائی میں نہیں مار سکتے، خالد نے کہا، اور تم اسے فریب کاری سے بھی نہیں مار سکتے۔ فریب کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ بوڑھا ابو جریج خالد کی طرف جھکا اور اس کے سینے پر انگلی رکھ کر بولا، کسی اور کا فریب ناکام ہو سکتا ہے، یہودیوں کا فریب ناکام نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فریب کاری یہودیوں کے مذہب میں شامل ہے۔ میں لیس بن موشان کا دوست ہوں، کبھی اس کی باتیں سنو، وہ دانش مند ہے، اس کی زبان میں جادو ہے، وہ تمہیں زبان سے مسحور کر دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ سال لگ جائیں، صدیاں گزر جائیں، آخر فتح یہودیوں کی ہوگی۔ دنیا میں کامیاب ہوگا تو صرف فریب کامیاب ہوگا۔ مسلمان ابھی تعداد میں تھوڑے ہیں،
اس لیے ان میں اتفاق اور اتحاد ہے۔ جب ان کی تعداد بڑھ گئی تو یہودی ایسے طریقوں سے ان میں تفرقہ ڈال دیں گے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے اور سمجھ نہ سکیں گے کہ یہ یہودیوں کی کارستانی ہے۔ محمد انہیں یکجان رکھنے کے لیے کب تک زندہ رہے گا؟ خالد اٹھ کھڑا ہوا، ابو جریج بھی اٹھا۔ خالد نے دونوں ہاتھ آگے کیے، ابو جریج نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ مصافحہ کر کے خالد اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ابو جریج نے پوچھا، تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ جا کہاں رہے ہو؟ مدینے۔ ابو جریج نے حیرت سے پوچھا، مدینے؟ وہاں کیا کرنے جا رہے ہو؟ اپنے دشمن کے پاس؟ میں محمد کا جادو دیکھنے جا رہا ہوں، خالد نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس نے کچھ دور جا کر پیچھے دیکھا، اسے ابو جریج کا قافلہ نظر نہ آیا۔ خالد نشیبی جگہ سے نکل کر اوپر چلا گیا تھا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار کم کر دی، اسے ایسے لگا جیسے آوازیں اس کا تعاقب کر رہی ہوں۔ محمد جادوگر، محمد کے جادو میں طاقت ہے۔ نہیں نہیں، اس نے سر جھٹک کر اپنے آپ سے کہا، لوگ جس چیز کو سمجھ نہیں سکتے اسے جادو کہہ دیتے ہیں، اور جس آدمی کا سامنا نہیں کر سکتے اسے جادوگر سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ راز ضرور ہے، محمد میں کوئی بات ضرور ہے۔ ذہن اسے چند دن پیچھے لے گیا۔ ابو سفیان نے اسے اکرمہ اور صفوان کو بلا کر بتایا تھا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ ابو سفیان کو یہ اطلاع 2 شتر سواروں نے دی تھی جنہوں نے مسلمانوں کے لشکر کو مکہ کی طرف آتے دیکھا تھا۔ خالد 300 اپنی پسند کے چنے ہوئے گھڑ سواروں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کو رستے میں گات لگا کر روکنے کے لیے چل پڑا تھا۔ وہ اپنے اس جانباز دستے کو سر پر دوڑاتا لے جا رہا تھا۔ اس کے سامنے 30 میل کی مسافت تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ مسلمان قراء غیمم سے ابھی دور ہیں۔ خالد اس کوشش میں تھا کہ مسلمانوں سے پہلے قراء غیمم پہنچ جائے۔ مکہ سے 30 میل دور قراء غیمم ایک پہاڑی سلسلہ تھا جو گھات کے لیے موزوں تھا۔ اگر مسلمان پہلے وہاں پہنچ جاتے تو خالد کے لیے جنگی حالات دشوار ہو جاتے۔ اس نے راستے میں صرف 2 جگہ دستے کو روکا اور گھوڑوں کو سستانے کا موقع دیا۔ اس نے 2 جگہوں پر اپنے گھوڑ سواروں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا، یہ ہمارے لیے کڑی آزمائش ہے۔ اپنے قبیلے کی عظمت کے محافظ صرف ہم ہیں۔ آج ہمیں عزا اور حبل کی لاج رکھنی ہے، ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کو قراء غیمم کے اندر ہی روک کر انہیں تباہ نہ کر سکے تو مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا، ہماری بہنیں اور بیٹیاں ان کی لونڈیاں ہوں گی اور ہمارے بچے ان کے غلام ہوں گے۔ عزا اور حبل کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم قریش اور مکہ کی آن اور وقار پر جانیں قربان کر دیں گے۔ 300 گھڑ سواروں نے نعرے لگائے، ہم عزا اور حبل کے نام پر مر مٹیں گے، ایک بھی مسلمان زندہ نہیں جائے گا۔ قراء غیمم کی وادی میں مسلمانوں کا خون بہے گا۔ محمد کو زندہ مکہ لے جائیں گے، مسلمانوں کی کھوپڑیاں مکہ لے جائیں گے، کاٹ دیں گے، تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ خالد کا سینہ پھیل گیا اور سر اونچا ہو گیا تھا۔ اس نے گات کے لیے بڑی اچھی جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ اس نے نہایت کارگر جنگی چالیں سوچ لی تھیں۔ وہ اپنے ساتھ صرف سوار دستہ اس لیے لایا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بکھیر کر اور گھوڑے دوڑا دوڑا کر لڑنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں کی زیادہ تعداد پیادہ تھی۔ خالد کو یقین تھا کہ وہ 300 سواروں سے 1400 مسلمانوں کو گھوڑوں تلے رون ڈالے گا۔ اسے اپنی جنگی فہم و فراست پر اس قدر بھروسہ تھا کہ اس نے تیر انداز دستے کو ساتھ لانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی۔ حالانکہ پہاڑی علاقے میں تیر اندازوں کو بلندیوں پر بٹھا دیا جاتا تو وہ نیچے گزرتے ہوئے مسلمانوں کو چن چن کر مارتے۔ آگے جا کر خالد نے دستے کو ذرا سی دیر کے لیے روکا تو ایک بار پھر اپنے سواروں کے جذبے کو بھڑکایا۔ اسے ان سواروں کی شجاعت پر اعتماد تھا۔ مسلمان ابھی دور تھے،
خالد نے شتربانوں کے بہروپ میں اپنے 3-4 آدمی آگے بھیج دیے تھے جو مسلمانوں کی رفتار کی اور دیگر کوائف کی اطلاعیں دے رہے تھے۔ وہ باری باری پیچھے آتے اور بتاتے تھے کہ مسلمان کراؤ غیمم سے کتنی دور رہ گئے ہیں۔ خالد ان اطلاعوں کے مطابق اپنے دستے کی رفتار بڑھاتا جا رہا تھا۔ مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں معمولی رفتار سے اس پھندے کی طرف چلے آ رہے تھے جو ان کے لیے خالد قراء غیمم میں بچھانے جا رہا تھا۔ خالد اس اطلاع کو نہیں سمجھ سکا تھا کہ مسلمان اپنے ساتھ بہت سے دمبے اور بکرے لا رہے ہیں۔ اسے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ وہ مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں تو دمبے اور بکرے کیوں ساتھ لا رہے ہیں۔ انہیں ڈر ہوگا کہ محاصرہ طول پکڑ گیا تو خوراک کم ہو جائے گی۔ خالد کے ایک ساتھی نے خیال ظاہر کیا، اس صورت میں وہ ان جانوروں کا گوشت کھائیں گے، اس کے سوا ان جانوروں کا اور کیا استعمال ہو سکتا ہے؟ خالد نے کہا، بیچاروں کو معلوم نہیں کہ مکہ تک وہ پہنچ ہی نہیں سکیں گے، ان کے دمبے اور بکرے ہم کھائیں گے۔ مسلمان ابھی قراء غیمم سے 15 میل دور اسفان کے مقام پر تھے کہ خالد اس سلسلہ کو میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنے دستے کو پہاڑیوں کے دامن میں ایک دوسرے سے دور دور رکنے کو کہا اور خود غات کی موزوں جگہ دیکھنے کے لیے آگے چلا گیا۔ وہ درے تک گیا، یہی راستہ تھا جس سے قافلے اور دستے گزرا کرتے تھے۔ وہ یہاں سے پہلے بھی گزرا تھا لیکن اس نے اس درے کو اس نگاہ سے کبھی نہیں دیکھا تھا جس نگاہ سے آج دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس درے کو دائیں بائیں والی بلندیوں پر جا کر دیکھا، نیچے آیا، چٹانوں کے پیچھے گیا اور گھوڑوں کو چھپانے کی ایسی جگہوں کو دیکھا جہاں سے وہ اشارہ ملتے ہی فوراً نکل آئیں اور مسلمانوں پر بے خبری میں ٹوٹ پڑے۔ وہ مارچ 628 کے آخری دن تھے۔ موسم ابھی سرد تھا مگر خالد کا اور اس کے گھوڑے کا پسینہ بہہ رہا تھا۔ اس نے غات کا علاقہ منتخب کر لیا اور اپنے دستے کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے گھوڑوں کو درے کے علاقے میں چھپا دیا۔ اب اس نے اپنے ان آدمیوں کو جو مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاعیں لاتے تھے اپنے پاس روک لیا، کیونکہ خدشہ تھا کہ مسلمان ان کی اصلیت معلوم کر لیں گے۔ مسلمان قریب آ گئے تھے۔ رات کو انہوں نے پڑاؤ کیا تھا۔ اگلی صبح جب نماز فجر کے بعد مسلمان کوچ کی تیاری کر رہے تھے، ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم دوڑتے ہوئے آئے ہو اور تم کوئی اچھی خبر بھی نہیں لائے۔ مدینہ کے اس مسلمان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبر اچھی نہیں اور اتنی بری بھی نہیں۔ مکہ والوں کی نیت ٹھیک نہیں۔ میں کل سے قراء غیمم کی پہاڑیوں کے اندر گھوم پھر رہا ہوں۔ خدا کی قسم وہ مجھے نہیں دیکھ سکے جنہیں میں دیکھ آیا ہوں۔ میں نے ان کی تمام نقل و حرکت دیکھی ہے۔ کون ہے وہ؟ اہل قریش کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ سب گھڑ سوار ہیں اور درے کے ارد گرد کی چٹانوں میں چھپ گئے ہیں۔ تعداد؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جاسوس نے کہا، 300 اور 400 کے درمیان ہے۔ میں نے اگر صحیح پہچانا ہے تو وہ خالد بن ولید ہے جس کی باغ دوڑ کو میں سارا دن چھپ چھپ کر دیکھتا رہا۔ میں اتنی قریب چلا گیا تھا کہ وہ مجھے دیکھتے تو قتل کر دیتے۔ خالد نے اپنے سواروں کو درے کے ارد گرد پھیلا کر چھپا دیا ہے۔ کیا یہ غلط ہوگا کہ وہ غات میں بیٹھ گئے ہیں؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا، مکہ والوں کو ہمارے آنے کی اطلاع ملی تو وہ سمجھے ہوں گے کہ ہم مکہ کا محاصرہ کرنے آئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے، اہل قریش مجھے لڑائی کے لیے للکاریں گے تو بھی میں نہیں لڑوں گا۔ ہم جس ارادے سے آئے ہیں اس ارادے کو بدلیں گے نہیں۔ ہماری نیت مکہ میں جا کر عمرہ کرنے کی ہے اور ہم یہ دمبے اور بکرے قربانی کے لیے ساتھ لائے ہیں۔ میں اپنی نیت میں تبدیلی کر کے خدائے ذوالجلال کو ناراض نہیں کروں گا۔ ہم خون خرابہ نہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ درے میں ہمیں روکیں گے تو کیا ہم پر اپنے دشمن کا خون خرابہ جائز نہیں ہوگا؟ صحابہ کرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ اس صورتحال سے بچ کر نکلنے کے طریقوں اور راستوں پر بحث مباحثہ ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے مشورے کو دھیان سے سنتے اور اس کے مطابق حکم صادر فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 گھوڑ سوار منتخب کیے اور انہیں ان ہدایات کے ساتھ آگے بھیج دیا کہ وہ قرا گیمم تک چلے جائیں لیکن درے میں داخل نہ ہوں۔ وہ خالد کے دستے کا جائزہ لیتے رہیں اور یہ دستہ ان پر حملہ کرے تو یوں لڑیں کہ پیچھے کو ہٹتے آئیں اور بکھر کر رہیں، تاثر یہ دیں کہ یہ مدینہ والوں کا ہر اول جیش ہے۔ ان 20 سواروں کو دعاؤں کے ساتھ روانہ کر کے باقی اہل مدینہ کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو راستہ اختیار کیا وہ بہت ہی دشوار گزار تھا اور لمبا بھی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک مشکل یہ بھی تھی کہ اہل مدینہ میں کوئی ایک بھی آدمی نہ تھا جو اس راستے سے واقف ہوتا۔ یہ ایک اور درہ تھا جو مسنیۃ المرار کہلاتا تھا، اسے ذات الحنظل بھی کہتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس درے میں داخل ہو گئے اور سلسلہ کوہ کے ایسے راستے سے گزرے جہاں سے کوئی نہیں گزرا کرتا تھا۔ وہ راستہ کسی کے گزرنے کے قابل تھا ہی نہیں۔ خالد کی نظریں مسلمانوں کے ہر اول دستے پر لگی ہوئی تھی، لیکن ہر اول کے یہ 20 سوار رک گئے تھے۔ کبھی ان کے 2-3 سوار درے تک آتے اور ادھر ادھر دیکھ کر واپس چلے جاتے۔ اگر وہ 20 کے 20 سوار درے میں آ بھی جاتے تو خالد انہیں گزر جانے دیتا، کیونکہ اس کا اصل شکار تو پیچھے آ رہا تھا۔ ان 20 سواروں پر حملہ کر کے وہ اپنی گات کو بے نقاب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ کوئی پرانا واقعہ نہیں تھا، چند دن پہلے کی بات تھی۔ خالد پریشان ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر ابھی تک نظر نہیں آیا۔ کیا اس نے کوچ ملتوی کر دیا ہے یا اسے گات کی خبر ہو گئی ہے؟ اس نے اپنے ایک شتر سوار سے کہا کہ وہ اپنے بہروپ میں جائے اور دیکھے کہ مسلمان کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی اقساط میں بیان کریں گے۔